بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں آپ کے سامنے کئی ایک چیزیں آئیں، خاص طور سے جو گزشتہ سبق تھا اور گزشتہ سے جو پیوستہ سبق تھا، اس سبق میں بطور خاص ضمائر مجرور متصل کا بیان ہوا۔ ضمائر کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے بیچ فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ابھی ہم نے سارے ضمائر پڑھے نہیں ہیں، ان ضمائر میں سے ابھی 3-4 کا بیان باقی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، خاص طور سے 2 قسم کی ضمیروں سے ہم نے بحث کی ہے، ہم نے پڑھی ہیں، ضمائر مرفوع منفصل اور پھر ضمائر مجرور متصل۔ یہ دونوں قسم کی ضمیریں ہمارے سامنے گزری ہیں، اور فی الحال ہم گفتگو کر رہے تھے ضمائر مجرور متصل کے سلسلے میں، کہ وہ ضمیریں جو کسی مجرور اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، جن پر جر ہوتا ہے، ان پر جر ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جر کا مجرور ہونے کی وجہ سے۔ اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے، ہم آپ کے سامنے ایک سبق لائیں گے۔ آج کا سبق بھی حوار ہی سے متعلق ہے، یعنی اس سبق میں بھی 2 گروپوں کے بیچ گفتگو ہے، لیکن اس گفتگو میں جیسے کہ کل آپ نے سمجھا تھا چند چیزیں قابل توجہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے آج کے سبق میں بھی چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ میں اسکرین آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق، آج ہمارے سلسلے کا 24واں سبق ہے۔ الدرس الرابع والعشرون، الحوار بین زینب و فتیات۔ ایک طرف زینب نامی عورت ہے اور دوسری طرف سے نوجوان بچیوں کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یہ آپس میں گفتگو کریں گی۔ الحوار، حوار کے معنی گفتگو۔ کل اسی حوار کے لیے آپ نے ایک دوسرا لفظ پڑھا تھا، محاورہ۔ المحاورہ، محاورہ کے معنی بھی گفتگو اور الحوار کے معنی بھی، حوار کے معنی بھی گفتگو۔ بین کے معنی بیچ، درمیان۔ الحوار بین زینب، زینب عورت کا نام، و فتیات، فتیات نوجوان بچیاں، زینب اور نوجوان بچیوں اور چند نوجوان بچیوں کے بیچ گفتگو۔ اردو میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سوال کیا نوجوان بچیوں نے، سلام کیا انہوں نے زینب کو۔ الفتیات، نوجوان بچیوں نے کہا۔ الفتیات یہ فتاتن کی جمع ہے، آخر میں جو جدید کلمات، الکلمات الجدیدہ کے نام سے جو آپ کے سامنے وہ ٹیبل آئے گا، اس ٹیبل میں یہ سارے نئے الفاظ انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الفتیات، یہ فتاتن کی جمع ہے۔ فتات نوجوان لڑکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ زینب نے ان بچیوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ من انتن، من انتن یا اخوات، اے بہنوں تم کون ہو۔ اخوات، آخر میں جو لفظ آ رہا ہے اخوات، یہ اختن کی جمع ہے، اختن جمع اخوات، بہن۔ من انتن، یہاں من ہو گیا، من انتن یا اخوات، اے بہنوں تم کون ہو۔ اب دیکھیے سب سے پہلا لفظ اس میں من کے بعد، من کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے بارے میں، اور پھر انتن، یہ ضمائر مرفوع منفصل میں سے ہے۔ ضمائر مرفوع منفصل کو ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا، پیچھے جس سبق میں آپ نے وہ پڑھی ہیں اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل چکی ہے، اس پی ڈی ایف پہ دیکھ کے ان ضمائر مرفوع منفصل کو ذہن میں تازہ کیجیے اور اچھی طرح سے یاد کیجیے دونوں قسم کی ضمیروں کو۔ تو من انتن یا اخوات، اے بہنوں تم کون ہو۔ اخوات میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ اختن کی جمع ہے، اس کے معنی بہن۔ نحن بنات الشیخ عباس، احداہن، احداہن ان میں سے ایک نے کہا۔ دیکھیے کل آپ نے پڑھا تھا احد،
احد مذکر کے لیے آتا ہے، احدا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور ہن ضمیر مجرور متصل برائے جمع مؤنث غائب. دیکھیے آ گیا یہاں، احدا مضاف ہے اور ہن مضاف الیہ ہے. احداہن ان میں سے ایک نے کہا، نحن بنات الشیخ عباس ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. بنات بنتن کی جمع، بیٹی لڑکی، بنات واحدہ بنتن. نحن ہم، دیکھیے جمع متکلم کی ضمیر ضمائر مرفوع منفصل میں سے، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. زینب اہلا و سہلا مرحبا، زینب نے ان سے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، ویلکم. اہلا و سہلا مرحبا کل آپ پڑھ چکے ہیں، ویلکم، مرحبا، اور اسی طرح سے خوش آمدید کے معنی میں. ام کنہ استاذتی، اب دیکھیے یہاں دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں اس پورے جملے میں. سب سے پہلے ام کنہ، امن یہ ایک لفظ ہے، امن کے معنی ماں، امن کے معنی ماں. اس امن کے ساتھ اس کو امن کو مضاف بنایا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ضمیر ملائی گئی ضمائر مجرور متصل میں سے جمع مؤنث کی ضمیر ام کنہ، تمہاری ماں. یہاں ایک اور بات میں آپ کو مینشن کیے دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں تازہ کیے دیتا ہوں. اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل لفظ ہے امن، کیا ہے؟ امن، دو تنوین کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے شروع میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں، جب بھی کسی اسم کو مضاف بنایا جاتا ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، نہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے. الام کنہ یہ کہنا بھی جائز درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے امن کنہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا. اب اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، بلکہ اس پر ایک پیش آئے گا، یہ ہو جائے گا ام کنہ. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے. تو کنہ ضمائر مجرور متصل میں سے جمع مؤنث حاضر کی ضمیر. کنہ سے کون مراد ہے؟ یہ بنات، بنات الشیخ عباس جو اس کے سامنے ہے. استاذتی، استاذتن، استاذتن، استاذتن کی معنی استانی، استاد مذکر کے لیے اس کے معنی استاد، اور استاذتن استانی. یہ کہہ رہی ام کنہ استاذتی، تمہاری والدہ، تمہاری ماں، ام کنہ تمہاری ماں، استاذتی میری استانی ہے، یعنی تمہاری ماں سے میں نے پڑھا ہے. اب اس کے اندر یا ضمیر ہے، یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. یا ضمیر، تو یا ضمیر مجرور متصل برائے واحد متکلم، ام کنہ استاذتی تمہاری ماں میری استانی ہے. کیف حالھا، اس کے احوال کیسے ہیں، وہ کیسی ہے، اس کا حال کیسا. اب دیکھیے کیف حالھا، ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ استاذتی ام کنہ، ان کی ماں کی طرف. وہ واحد مؤنث ہے، غائب ہے، اس لیے ہا. واحد مذکر کے لیے ہو اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہا. کیف حالھا، اس کا حال کیسا ہے، یعنی وہ کیسی ہے. اردو میں ہم پوچھتے ہیں وہ کیسی ہے. احداہن ان میں سے ایک بیٹی نے جواب دیا، ہیا بخیر الحمدللہ. یہاں دیکھیے آپ ضمیر ہیا، ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مؤنث غائب ہیا، کیونکہ ہیا امن کی طرف اشارہ ہے جو کہ غائب ہے. ہیا بخیر الحمدللہ، وہ خیریت سے ہے، با کا ترجمہ ہم نے کیا سے، وہ خیریت سے ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. زینب، زینب نے پھر سوال کیا، این ہی الان، وہ فی الحال کہاں ہے، وہ اس وقت کہاں ہے. الان میں کل بھی بتا چکا ہوں آپ کو، فی الحال اور اس وقت کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہیں گے الان انا ادرس، فی الحال میں سبق پڑھا رہا ہوں. انا ادرس میں سبق پڑھا رہا ہوں. الان، الان کی معنی اس وقت، فی الحال. این ہی الان، وہ اس وقت کہاں ہے، اس میں ضمیر استعمال ہوئی ہیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیا ضمیر کون سی ہے. این سوال کے لیے آتا ہے. احداہن ان میں سے ایک نے جواب دیا، احداہن، ہن ضمیر مجرور متصل برائے جمع مؤنث غائب. ہیا الان فی الریاض، وہ فی الحال ریاض میں ہے. ریاض سعودی عرب کے ایک شہر کا نام ہے، کیپٹل ہے سعودی عرب کا ریاض. ہیا الان فی الریاض، وہ فی الحال ریاض سعودی عرب میں ہے. اب دیکھیے ہیا استعمال ہوا، ہیا وہ، مراد ان کی ماں امن. زینب متا ذہبت، متا کب، یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے متا، لیکن
وقت کے بارے میں آپ نے کہنا ہو، کب، کس وقت، تو اس کے لیے متا کا استعمال کریں گے. متا ذہبت، وہ کب گئی. احداہن، ان میں سے ایک بیٹی نے جواب دیا، کیا؟ ذہبت قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے گئی. قبلہ کے معنی پہلے، ذہبت کے معنی گئی، قبلہ پہلے، اسبوع کے معنی ہفتہ. قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے گئی، وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. زینب، من ذهب معها، من برائے سوال ذوی القول کے لیے، من ذهب کون گیا، معها اس کے ساتھ، مع پرسوں ہی بتا چکا میں آپ کو عند اور مع کا استعمال، ضمائر کے ساتھ ان کا استعمال. تو مع مضاف، ہا مضاف الیہ، تو جب یہ ہا ضمیر مضاف الیہ تو کون سی ضمیر ہوگی؟ ضمیر مجرور متصل. من ذهب معها، اس کے ساتھ کون گیا، احداہن، ان میں سے ایک نے جواب دیا، ذهب معها اخونا ابراہیم، اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. اخونا، نا ضمیر مجرور متصل برائے جمع متکلم، ہمارا بھائی گیا. کون بھائی؟ ابراہیم، اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. زینب نے پوچھا، کیف حالکن، تم کیسی ہو؟ ابھی تک تو گفتگو ہو رہی تھی تمہاری ماں کے بارے میں، اب تم بتاؤ کہ تم کیسی ہو. حالن، یہ اصل میں لفظ تھا حالن، کیا تھا؟ حالن، دو تنوین کے ساتھ. لیکن حال کو جب ہم نے مضاف بنایا، ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اضافت کی وجہ سے، مضاف بنانے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو گئی، صرف ایک پیش باقی رہا. تو حال کنہ ضمیر مجرور متصل برائے جمع مؤنث حاضر. احداہن، ان میں سے ایک نے کہا، نحن، ہم، ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع متکلم، بخیر، ہم ٹھیک ہیں، ہم اچھی ہیں، خیریت سے ہیں، والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. زینب، فی ای مدرسۃ انتن، فی من میں، ای من کون سا، مدرسۃ اسکول، انتن تم، انتن ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مؤنث حاضر. فی ای مدرسۃ انتن، تم کون سے اسکول میں پڑھتی ہو، تم کون سے اسکول میں ہو، یعنی کون سے اسکول میں پڑھتی ہو. فی ای کون سا، کس کا ترجمہ کیا ہم نے؟ ایون کا. تو فی ای مدرسۃ، کون سے اسکول میں، انتن تم ہو. احداہن، ان میں سے ایک نے جواب دیا، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، نحن جو متکلم کی ضمائر مرفوع منفصل میں سے، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ. المدرسۃ المتوسطۃ، اس کے معنی مڈل اسکول، المدرسۃ المتوسطہ مڈل اسکول. کل آپ نے پڑھا المدرسۃ کل آپ نے 3-4 اسکول پڑھے، اور کئی اسکولوں کے نام آپ نے پڑھے، کئی کالجز کے نام پڑھے آپ نے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے یاد ہوں گے. تو یہاں آ جائے المدرسۃ المتوسطہ، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم مڈل اسکول میں ہیں. زینب، اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا تم آج مدرسے اسکول گئیں؟ اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا تم آج اسکول گئیں، اليوم کے معنی آج. احداہن، ان میں سے ایک نے جواب دیا، نعم ذهبنا ورجعنا، ہاں ہم گئیں اور لوٹ کر آ گئی، ہم گئی تھی اور لوٹ کر آ گئی. ذهبنا ورجعنا، رجع کے معنی لوٹنا، ذهب کے معنی جانا. اب یہ جو آپ کے سامنے کھل رہی ہے، یہ اسکرین شاٹ، یہ سبق جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں جو پہلی تمرین ہے، یہ اینا بیت یا اخوان، دیکھیے یا حرف ندا بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بتا چکا ہوں میں آپ کو شروع میں، ایک سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے. جس اسم پر یا حرف ندا داخل ہوا ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے، اگر وہ اسم مفرد ہے یعنی تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اسم نہیں ہے، تو پھر اس پر پیش ہی آئے گا، اس اسم پر پیش ہی آئے گا. جیسے یہاں ہے یا اخوانو، اخوانو آئے گا. اسی طرح آگے آئے گا یا حامدو، یا اخواتو، یا اخی، یا اختی. ٹھیک، تو یا حرف ندا جہاں بھی استعمال ہوا، اگر وہ مفرد ہے، مفرد کی وجہ سے اس پر صرف کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. ان جملوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا جملہ ہے این بیت یا اخوان. اب دیکھیے یا اخوان کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا گھر کہاں ہے اے بھائیو. اخوان، اخن کی جمع، اس کے معنی بھائی.
تو بھائی، اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے؟ بتائیے کون ہے جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں، جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، گویا مخاطب ہے، حاضر ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا اخوان، بھائی، بھائی مذکر ہوتا ہے تو مذکر ہیں، تو مذکر اور حاضر ہیں۔ تیسری چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اخوان بھائیو معلوم ہوا کہ جمع ہے۔ یہ تین چیزیں ہم ہر ایک تمرین میں دیکھیں، ہر ایک جملے میں دیکھیں گے، اسی کے اعتبار سے پھر ضمیر کا استعمال کریں گے۔ چار ضمیروں میں سے کوئی بھی ایک ضمیر ہمیں استعمال کرنی ہے۔ حاضر کی یہ چاروں ضمیریں ہیں، کا، کم، کی، کننا۔ کہیں کا برائے واحد مذکر حاضر استعمال ہوگی، اور کہیں کم برائے جمع مذکر حاضر، کہیں کی برائے واحد مؤنث حاضر، اور کہیں کننا برائے جمع مؤنث حاضر۔ ایک جملہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، اینا بیت یا اخوان، اینا بیتکم۔ اب دیکھیے یہاں کم کا استعمال ہوگا، کیوں؟ نمبر ایک، یہ اخوان جن سے پوچھا جا رہا ہے، جو ہمارے مخاطب ہیں، وہ جمع ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جمع مذکر ہیں، جمع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مذکر ہیں، تو جب مذکر ہیں، حاضر ہیں، جمع ہیں، تو کم کا استعمال ہوگا۔ اینا بیتکم یا اخوانو، تمہارا گھر کہاں ہے اے بھائیو۔ اگلا جملہ بھی دیکھ لیجئے، اہذا کتاب یا حامد۔ اب یہاں دیکھیے کون سی ضمیر آئے گی، کیا یہ کتاب اے حامد، کیا ہم مثلا یہاں استعمال ہوگا کا، اہذا کتاب کا یا حامد۔ کیوں ہم نے کم استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کم جمع کے لیے آتا ہے اور یہ واحد ہے۔ پھر ہم نے کی کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کی ہم نے اس لیے نہیں کہا چونکہ حامد سے پوچھا جا رہا، ہمارا مخاطب حامد ہے، اور حامد مذکر ہے، کی مؤنث کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہاں ایک ہی لفظ آئے گا، وہ کیا ہے؟ کا۔ تو کیا بنا جملہ، اہذا کتابک یا حامد، کیا یہ تیری کتاب ہے اے حامد۔ اسی طرح سے ساعتک جمیلۃ، جمیلۃ، ساعت جمیلۃ یا لیلا۔ اب یا لیلا، لیلا مؤنث ہے، لہٰذا دیکھیے آپ یہاں واحد مؤنث کا یہاں واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوگی۔ تو ان تمام جملوں میں ضمائر مجرور متصل میں سے کوئی ایک ضمیر استعمال ہوگی، زیادہ تر آپ کو استعمال، بلکہ ان میں ہر ایک میں کہیں کا، کہیں کم، کہیں کی، کہیں کننا کا استعمال ہوگا۔ پھر تمرین یہ 6 نمبر، اس کو دیکھیے، عربی میں کیا لکھا، ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم۔ یہ اگر آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں نیچے کے جملوں میں آپ کو ضمیر مرفوع کا استعمال کرنا ہے، یعنی مبتدا کے لیے مبتدا بنانا ہے آپ کو ضمیر۔ کہیں انا کا استعمال ہوگا، کہیں نحن کا استعمال ہوگا۔ تو اب یہاں کہیں انا آپ لگائیے، کہیں نحن لگائیے۔ آپ کو معلوم ہے اگر مفرد ہے، متکلم جو گفتگو کرنے والا ہے، اگر وہ مفرد ہے، ایک ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے انا کا استعمال ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس لیے کہ انا دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اور اگر وہ تثنیہ یا جمع، مذکر یا مؤنث ہے، مذکر مؤنث تثنیہ یا جمع ہے، تو وہاں نحن کا استعمال ہوگا۔ تو کہیں آپ نے انا کا استعمال کرنا ہے، کہیں نحن کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہاں انا آئے گا، کہاں نحن آئے گا۔ مثلا ایک دو جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے مسلمن، مسلمن کے معنی مسلمان، بتائیے مسلمن مذکر ہے، اسی طرح سے یہ واحد ہے، جب واحد ہے تو اس کے لیے انا ہی آئے گا، انا مسلمن، میں مسلمان ہوں۔ پھر اگلا جملہ ہے مسلمون، بہت سارے مسلمان۔ اب دیکھیے یہاں ایک سے زائد ہیں، مسلمون جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، لہٰذا ہم ضمیر اس کے لیے کون سی لائیں گے؟ ہم ضمیر بھی جمع ہی کی لائیں گے، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اس کی اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ گروپ میں، وہ الگ الگ کر کے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائٹل لگا کے بھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سوچیں کہ عربی میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو کیسے دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو انشاءاللہ الگ الگ کر کے میں دونوں کی اسکرین شاٹ الگ الگ کر کے آپ کے گروپ میں بھیج دیتا ہوں، اس کو آپ محفوظ کر لیجئے گا، اس کو آپ محفوظ کر لیجئے، اور پھر اپنی کاپی میں آسانی کے ساتھ اس کو لکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ ٹھیک، اقرأ وکتب، اگلی تمرین میں کیا لکھا گیا، اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے، بس آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اپنی کاپی میں۔ الفاظ آئے ہوئے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، جو نیا لفظ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا جملہ ہے ذهب ابی الی القاہرۃ، دیکھیے ابن، ابن کے معنی باپ، ذهب کے معنی گیا، اب ابن کے ساتھ یا ضمیر متکلم لائی گئی ہے، میرا باپ، تو ذهب ابی الی، الی معنی طرف، القاہرہ، قاہرہ شہر کا نام ہے، مصر کا، قبل اسبوع، ابھی ابھی آپ نے پڑھا اسبوع کے معنی ہفتہ، قبل کے معنی پہلے،
ذهب ابی الی القاہرة قبل اسبوع، میرے والد قاہرہ گئے قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے، میرے والد ایک ہفتہ پہلے قاہرہ گئے۔ متی خرجت من الفصل یا محمد، متی کب، خرجت تم نکلے، من الفصل کلاس سے، الفصل کلاس، یا محمد اے محمد۔ اب دیکھیے یا محمد، یا حرف ندا بلانے کے لیے، اے محمد پیچھے سے ہم ترجمہ کریں گے، اے محمد تم کلاس سے کب نکلے، تم ہم نے ترجمہ کیا خرجتا، تا ضمیر کا، یہ بھی ضمیر ہے، آگے پڑھیں گے، ہم نے ابھی بتایا نا آپ کو، ابھی ہم نے تمام ضمائر کا بیان نہیں پڑھا، تو خرجتا تم کلاس سے کب نکلے اے محمد، خرجتو، دیکھیے ایک ہے تا، تا زبرتا، ایک ہے تا پیشتو، تا زبرتا یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آتی ہے، تا خرجتا کب نکلے، ذہبتا، ذہبتا تو گیا، خرجتا تو نکلا، دخلتا تو داخل ہوا، تو تا زبرتا کی جو ضمیر ہے یہ آتی ہے مخاطب کے لیے، ٹھیک، اور تو واحد متکلم کے لیے آتی ہے، جیسے خرجتو میں نکلا، ذہبتو میں گیا، درستو میں نے پڑھا، تکلمتو میں نے گفتگو کی، کتبتو میں نے لکھا، قرأتو میں نے پڑھا، ٹھیک، ذہبتو میں گیا۔ اب تو جہاں ہوگا تا پیش تو یہ متکلم کے لیے آتا ہے، ٹھیک، گفتگو کرنے والے کے لیے، واحد متکلم کے لیے۔ تو خرجت بعد الدرس، سوال پوچھا تھا متی خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد تم کلاس سے کب نکلے، یہ سوال تھا، آگے جواب دیا خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا۔ اب دیکھیے بعد الدرس، قبل اور بعد، پہلے ایک لفظ استعمال ہوا قبل، قبل سے میں نے پہلے، اور بعد کے معنی بعد، تو قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے، اور بعد الدرس سبق کے بعد، تو قبل اور بعد کو بھی آپ سمجھ لیجئے، قبل کے معنی پہلے اور بعد کے معنی، بعد کے معنی بعد، اردو میں ہم ایسے استعمال کرتے ہیں۔ خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا۔ ذهبت الى المسجد قبل الاذان، ذهبت میں گیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تو واحد متکلم کے لیے آئے گا، جو گفتگو کرنے والا ہے اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال کریں گے، تو، ذهبت میں نکلا، ذهبت الى المسجد میں مسجد گیا، مسجد کی طرف گیا، قبل الاذان اذان سے پہلے، قبل کی معنی پہلے، اذان اذان اردو میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ متی ذهب عمك الى الریاض یا آمنۃ، متی ذهب کب گئے، اب دیکھیے یہاں تا یا تو وغیرہ کچھ نہیں، ذہبا وہ کب گئے، متی ذہب عمکی تمہارے چچا، دیکھیے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں عمن کے معنی چچا، تو اس کے ساتھ ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر مجرور متصل میں سے، متی ذہب عمکی تمہارے چچا کب گئے، الی الریاض ریاض، یا آمنۃ اے آمنہ، اے آمنہ تمہارے چچا ریاض کب گئے، اس نے جواب دیا ذہب قبل شہر، وہ ایک مہینہ پہلے گئے، شہرن کے معنی مہینہ، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے شہر، شہور، اشہر، قبل شہر شہور کا استعمال ہوا ہے اور شہر کا، قبل شہر ایک مہینہ پہلے، اوپر آیا تھا اسبوع، اسبوع کے معنی ہفتہ اور شہر کے معنی مہینہ، ذہب قبل شہر وہ ایک مہینہ پہلے گئے، اقبل الصلاة ذهبت الى المطعم، اقبل الصلاة برائے سوال، صلاۃ نماز، قبل پہلے، اقبل الصلاة کیا نماز سے پہلے، ذهبت تم گئے، دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ذهبت تا کس کے لیے آتا ہے، واحد مذکر کے لیے، مخاطب کے لیے، کیا تم نماز سے پہلے الی المطعم ہوٹل گئے، مطعم کے معنی ہوٹل، ذهبت تم گئے الی المطعم ہوٹل، کیا نماز سے پہلے تم ہوٹل گئے، لا ذهبت بعد الصلاة، ذهبت یہاں آئے گا تو تاپیش تو، ذهبت بعد الصلاة میں نماز کے بعد گیا، اقبل الصلاة ذهبت الى المطعم کیا نماز سے پہلے تم ہوٹل گئے، لا ذهبت بعد الصلاة نہیں میں نماز کے بعد گیا۔ بس ان تمام جملوں کو آپ ذہن میں رکھیے، ان کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور خوب پڑھیے، دماغ لگا کر پڑھیے، سوچ سمجھ کر پڑھیے، انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دیں گے یہ جملے۔ اب میں چلتا ہوں الفاظ معنی کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی لکھے، میں نے دکھائے تھے ابھی آپ کو، الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ، فتاتن جمع فتیات، فتاتن جمع فتیات نوجوان لڑکی، اختن جمع اخوات بہن، بنتن جمع بناتن لڑکی بیٹی، امن جمع امہاتن ماں مائیں، استاذتن استانی، ریاض سعودی عرب کا ایک شہر، اسبوع ہفتہ،
المدرسۃ المتوسطۃ، المدرسۃ المتوسطۃ، مڈل اسکول، مڈل اسکول کو کیا کہیں گے؟ المدرسۃ المتوسطہ۔ اسبوع گزر چکا، اسبوع کے معنی ہفتہ، اور شہر ابھی وہاں گزرا، ابھی ادھر اس سبق میں شہر کے معنی مہینہ، قبل کے معنی پہلے، بعد کے معنی بعد میں۔ ٹھیک، یہ چند ایک دو لفظ انشاءاللہ یہ بھی میں کل لکھ دوں گا کل کے سبق میں۔ بس چلیے یہیں پر ہم سبق مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ یاد رکھیں